السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں یہاں منافقین کے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو دل سے تو ایمان نہیں لاتے، صرف اوپر سے دکھلاوا کرتے ہیں۔ منافقین، اب یہاں پر تیسرے گروہ کا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے مومنین کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے کافروں کے بارے میں، اب یہاں منافقین، تیسرا گروہ منافق ہے، منافقین کے بارے میں ہے، جو ظاہر میں ایمان لاتا ہے، اندر اس کے کفر ہوتا ہے۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ مکہ میں منافقت نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں منافقت تھی۔ اور منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اور منافقت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ عبداللہ بن ابی سلول تھا، جو خزرج کے قبیلے میں سے تھا، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا۔ اسے بادشاہ بنانا تھا اور اسے سردار بنانا تھا۔ پھر ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف ہو گیا، اوس اور خزرج کا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ اب یہ خار اس کے دل میں تھا۔ ادھر اسلام کی ترقی اور لڑائی میں کامیابی نے اسے بدحواس کر دیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے اور دل میں کافر رہنے کا ارادہ کر لیا، اور جتنے بھی لوگ اس کے زیر اثر تھے سب کو اس نے یہی ہدایت کی۔ تو اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد قائم ہو گئی۔ اب کیا ہے، مکہ میں منافقت نہیں تھی، منافقت تھی یعنی مدینہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں منافقت تھی، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مانتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں منافق جن کا دل تو مانتا ہے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اندر سے پکا کفر بھرا ہوا ہے، ایک وہ شخص جس کے اندر پکا کفر بھرا ہوا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی ہیں۔ ایسے منافق کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مان لیتے ہیں مگر عمل کرنے میں سستی ہوتی ہے، غفلت کرتے ہیں، ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عملی منافق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے پیچھے لگا کرو خراب کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو کوئی کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، عزت خراب کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کی عزت کے درپے ہو جائے تو اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچنا چاہیے۔ جو اعتقادی منافق ہے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، اور جو عملی منافق ہے، دل سے تو ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عملی منافق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرتا ہے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے گالی دینا بھی نفاق کی علامت ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور منافق پہ اور کیا کام بھاری ہوتے ہیں؟ نماز میں بھی سستی کرتا ہے، صدقہ دینا اس پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ایک ایک کر کے اسے نکالنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اللہ ان کے اقرار کو جھوٹ قرار دے رہی ہے۔ اللہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ مومن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے، ان کی عملی زندگی ان کے قول کے خلاف ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لے کر آئے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے، نہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا۔ بلکہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس طرح وہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان کا اظہار کر کے دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان کا اظہار کر کے اپنے خون اور مال بچا لیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئیں، یعنی ہم سے کوئی جنگ نہ کرے، اپنے خون اور مال بچا لیتے ہیں، حالانکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اور جب کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ اب ان کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو یہ کسی کو کچھ دھوکہ دے بھی دے، اول تو دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو دے ہی نہیں سکتے، ایمان والوں کو بھی نہیں دے سکتے، اگر کسی کو کچھ دے بھی دے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، بلکہ یہ تو اللہ کے عذاب اور اللہ کے غصے کا سبب ہے، جس کے سہنے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہے۔ جس کام کے انجام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں تو وہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شک کرنے کی وجہ سے، ان کے تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کا رب ان پر ناراض ہوگا۔ لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنے اندھے پن میں مست ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وما یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں،
نہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض بیماری میں، والہم، ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما جو کچھ کانوں تھے وہ یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ بیماری سے مراد نفاق کی بیماری، جس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض نے کہا نفاق کی بیماری، بعض نے کہا کفر کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری، خواہشات کی بیماری۔ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے آخرت کو بھول کر کرتا ہے۔ تو دنیا کی طرف جھکاؤ یہ دراصل دل کی بیماری ہے۔ پھر سارے فائدے بس دنیا کے حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، دین سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر صرف دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو پریشانیوں میں الجھا دیتا ہے، ان کی پریشانیوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، پھر وہ ان پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتے کہ وہ کہیں جا کر دین سیکھیں۔ اتنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ دین پر عمل کریں، دین سیکھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے، استغفر اللہ، اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ اوپر سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر تھا، اوپر سے لا الہ الا اللہ کا اظہار کرتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بخاری مسلم میں روایت ہے، بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یہ پڑھ کر اپنی جانیں اور مال بچا لیا، اب ان کا حساب اللہ پر ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا نہیں تفسدو، تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں نحنو ہم مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کب ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے، دوسروں کا حق ماننے سے فساد ہوتا ہے، جیسے میراث کا کسی کو حصہ نہ دیا، یا کسی سے کوئی چیز ہم نے خریدی ہے پھر اس کو کچھ بھی نہ دیا، اس کا بدلہ نہ دیا، یا کسی سے کوئی کام لیا ہے لیکن اس کی اجرت نہیں دی، کسی یتیم کے مال پر نہ حق قبضہ کر لیا، بیواؤں کا مال لوٹ لیا، کسی کی چوری کی، کسی سے جھوٹ بولا، امانت میں خیانت کی، دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے فساد ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں جماعتوں میں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی زمین میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں تو زمین میں فساد ہوتا ہے۔
تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زمین و آسمان کی اصلاح جو ہے اطاعت الہی میں ہے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت کی جائے تو پھر فساد نہیں ہوتا۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن لا نہیں یشعرون، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ بے شک وہ سب سے بڑے مفسد ہے، فساد کرنے والے، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، یعنی وہ انسان اس قدر بگڑ گیا ہے، اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اسے اپنے برے کام بھی برے نہیں لگ رہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو رلانا، ان کا مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا، اور پھر کیا؟ پھر وہ ریلیکس رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا فساد ہے، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ ہمارے دین میں منافقت ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے فسادی یہی ہیں، پھر کیا ہے؟ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے سفہاء بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی سفہاء بے وقوف ہے، ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کرو جیسا کہ ایمان لائے لوگ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم اسی طرح ایمان لے کر آئیں۔ اب یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایمان لا کر انہوں نے اپنی نیندیں قربان کر دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے جس میں اتنی قربانیاں دینی پڑے، تو وہ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ خود ہی بے وقوف ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ ان کو نہیں پتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے، کل اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کی بدتمیزی کی وجہ سے اگر انہیں کچھ نہ کہے تو وہ سمجھتے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں سے جھوٹ بول کر وہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے دوسروں کو اس طرح پاگل بنایا، بے وقوف بنایا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، دوسروں کے سامنے کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں بے وقوف بنایا ہے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں ان کو بے وقوف بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خود ہی بے وقوف ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ خود بے وقوف ہے۔ یہ تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم خود بے وقوف ہو۔ کیسے یہ بے وقوف ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہی بات جو صحابہ مان رہے ہیں وہی بات تو تم بھی مان رہے ہو۔ صحابہ دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم بھی تو زبان سے اقرار کر رہے ہو، تو جو کام صحابہ کر رہے ہیں وہی کام تو تم بھی کر رہے ہو، ظاہراً وہی کام کر رہے ہو، کیونکہ منافقین زبان سے تو اقرار کرتے تھے نا، اسی لیے تو ان پر مسلمانوں جیسا حکم لگتا تھا، باقاعدہ انہیں مسلمان مانا جاتا تھا، اگرچہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کام میرے صحابہ، نبی کے صحابہ کر رہے ہیں وہی کام تو تم کر رہے ہو، لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ صحابہ کو یقین ہے کہ ہمارے ایمان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ایمان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو تمہاری مثال تو اس مزدور کی طرح ہے جس سے دن بھر محنت کروائی جائے اور مزدور کو معلوم ہو کہ مجھے مزدوری ملنے والی نہیں ہے، صرف اور صرف محنت ہے، محنت ہی محنت ہے۔ تو تم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو کہ دن بھر محنت کرنی ہے لیکن مزدوری نہیں ملنی ہے۔ صحابہ کرام بے وقوف نہیں بلکہ تم خود بے وقوف ہو۔
अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुस सुफाह वो खुद ही बेवकूफ़ है वलाकिन ला यालमून लेकिन वो शऊर ही नहीं रखते। वाइजा और जब लकू मिलते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से आमनो जो ईमान लाए कालू तो वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। वाइजा और जब खलऊ वो अलग होते इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ कालू तो वो कहते इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ है इन्नमा सिवाय इसके नहीं नहनु हम मुस्तहज़िऊना हम तो उनसे मजाक करते हैं। वाइजा वाइजा लकुल लज़ीना आमनु कालू आमन्ना और जब वो लोग मोमिनों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं हम ईमान लेकर आए लेकिन जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी ये मुनाफिक मुसलमानों के पास आकर अपना ईमान और दोस्ती और खैर ख्वाही जाहिर करके इन्हें धोखे में डालना चाहते हैं ताकि इनका माल जान बच जाए और गनीमत के माल में इनका हिस्सा भी कायम हो जाए। तो जब उनसे मिलते हैं क्या कहते हैं हम ईमान लेकर आए लेकिन जब अपने शैतानों में जाते हैं शैतानों से मुराद इनके कुफर के सरदार है और उनके हम अकीदा लोग हैं। जब उनके पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कालू सिवाय इसके नहीं इन्ना बेशक हम माकुम हम तुम्हारे साथ हैं हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी मुनाफकत दो रुखापन। तो ऐसा शख्स कौन होता है जो कहीं कुछ और कहीं कुछ उनके पास जाके कहते हैं ईमान लेकर आए इन्हें कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ है। तो ऐसे शख्स को दो रुखा शख्स कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दो रुखा होगा। जब दीन की मजलिस में होता है तो बहुत दीनदार बन जाता है और जब दुनिया की मजलिस में होता है तो दुनिया में इतना मगन होता है कि उसे देखकर लगता भी नहीं है कि दीन इसके पास से गुजरा है। अल्लाह रहम करे। तो इस दो रुखापन को भी हमें ख़त्म करना चाहिए इसको भी ख़त्म करें मुनाफकत को ख़त्म करें। तो वो क्या कहते हैं इन्नमा सिवाय इसके नहनु हम तो मुस्तहज़िऊना हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। मजाक इस्लाम का मजाक इस्लाम लाने वालों का मजाक इस्लाम पर अमल करने वालों का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये मुनाफकत की अलामत होती है। कोई शख्स भी अपने बाप का मजाक नहीं उड़ाता। तो वो कैसी जुबानें हैं कैसे दिल हैं वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और फिर अपने ही दीन का मजाक उड़ाते हैं अल्लाह की तरफ से आई हुई आयात का मजाक उड़ाते हैं उन पर हंसते हैं और अपनी अक्ल को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। तो ऐसे लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सबसे बड़े बेवकूफ़ ये खुद ही लोग हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाह तो हमें इन लोगों में से ना बना। अल्लाह हमारे अंदर से निफाक को मुनाफकत को ख़त्म कर दे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।